بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک آستانے پر پڑی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ جب بھی میرے کانوں میں آواز آئی، اسے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، بھاگ کر کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی اندیکھی چیز میں جکڑے ہوئے تھے جو مجھے وہاں سے ہلنے تک نہیں دے رہے تھے، اور میں وہاں پر بے بسی کی حالت میں پڑی اپنی حالت پر رو رہی تھی۔ میرا نام کومل ہے۔ میرا تعلق اس خاندان سے تھا جو تعویذ گنڈے اور دم درود کے آسروں پر چلتا تھا۔ کسی کو ذرا سی چھینک آئے یا کسی کو سر میں درد ہو، وہ فوراً ہی پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ جاتا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہر درد سے نجات پا لیتا۔ مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی اور 1 بہن تھی، پھر میں اور مجھ سے چھوٹی بھی ایک بہن تھی۔ میرے ماں باپ دونوں حیات تھے۔ کہنے کو تو میرا باپ ایک نمازی پرہیزگار آدمی تھا، لیکن اس کا زیادہ تر یقین پیروں فقیروں پر ہی تھا۔ گھر میں کوئی بھی مشکل یا پریشانی آتی تو ان کا پہلا شک یہی ہوتا کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اس جادو ٹونے کا توڑ کروانے کے لیے پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ جاتے۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن میری ساتھ کی لڑکیاں مجھ پر ہنستی اور کبھی کبھی مذاق کرتی کہ کومل کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ورنہ یہ اپنے پیر صاحب سے بول کر ہمیں بلی یا کتا بنا دے گی۔ لڑکیوں کی بات پر سب مل کر زور زور سے کہہ لگانے لگتی اور مجھے نہایت شرمندگی سے ان کے سامنے محسوس ہوتی، کیونکہ محلے کے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ ہمارا پیر صاحب کے آستانے پر کس قدر آنا جانا ہے۔ اللہ نے ہم سب بہن بھائیوں کو بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا۔ میرے بابا کی آنکھیں نیلی تھیں تو اسی لیے میری اور میرے ایک بھائی کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ گوری رنگت اور نیلی آنکھیں مجھے کھڑی ہوئی 10 لڑکیوں میں بھی منفرد بناتے تھے۔ اب میں میٹرک میں تھی اور میرے اوپر نوخیز جوانی کا الگ ہی روپ چڑھ رہا تھا۔ یوں تو میں بچپن سے ہی بے پناہ خوبصورت تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں تو عام سی لڑکی بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور پھر میں تو بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی کیونکہ وہ بھی خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ جیسے ہی وہ جوان ہوئی، جھٹ پٹ اس کا رشتہ آیا اور میرے امی اور بابا نے اس کا رشتہ فوراً طے کر کے اس کی شادی بھی کر دی۔ دونوں بھائیوں کے بھی اچھی جگہ پر رشتے لگ چکے تھے۔ میں ابھی میٹرک میں ہی تھی، لیکن 1-2 جگہ سے میرے بھی رشتے آ چکے تھے، لیکن میں نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا، ابھی مجھے بہت آگے پڑھنا ہے۔ کبھی کبھی اماں مجھے بھی سر میں درد ہونے کی صورت میں دم کروانے کے لیے پیر صاحب کے آستانے پر لے جاتی۔ میں وہاں جا کر بہت بیزاری محسوس کرتی۔ پیر صاحب کے آستانے پر جگہ جگہ خوفناک قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کئی جنات کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اور ان جنات کو انہوں نے ایک خاص عمل کے تحت اپنے قابو میں کیا ہے۔ جب بھی وہ اپنی سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھتے تو میرا دل اندر ہی اندر کانپ جاتا، پھر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میرے سر پر رکھ کر دم کرنے لگ جاتے تھے۔ مجھے اگر ذرا سی چھینک بھی آ جاتی تو میری اماں فوراً مجھے کہتی کہ چلو دم کروانے چلتے ہیں، کہیں تمہیں نظر نہ لگ گئی ہو، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتی اور تھوڑی دیر بعد کہتی کہ میری طبیعت صحیح ہو چکی ہے۔ پیر صاحب کے آستانے پر جانے میں مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، اسی لیے میں زیادہ تر جانے سے ہی گریز کرتی تھی۔ میں میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہو چکی تھی اور سوچتی تھی کہ بابا سے اجازت لے کر کالج میں داخلہ لے لوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے داخلے کی بات کرتی، اماں اور بابا کو بھائیوں کی شادی کی فکر ہو گئی اور انہوں نے ان کی شادی کی دن تاریخ طے کر دی۔ مجھے ان کی شادی کی بہت خوشی تھی، کیونکہ میری بڑی آپی کے بعد خاندان میں پہلی شادی تھی۔ آپی کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے۔ بابا کا ارادہ تھا کہ اس بار ان کی چھوٹی بہن، جو کہ خاندانی رنجش کی وجہ سے کئی سالوں سے ناراض تھی، انہیں بھی منا کر شادی میں لانا ہے۔ میں تقریباً 2 سال کی تھی جب ان سے ملی تھی، اسی لیے مجھے ان کی شکل بھی یاد نہ تھی۔ اماں کہنے لگی کہ چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے اسے منانے کی، جب وہ خود ہی ہم سے ملنا نہیں چاہتی تو۔ لیکن ابا اپنی بات پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ اس بار ہر صورت وہ زبیدہ کو اپنے بیٹے کی شادی پر بلائیں گے۔ یوں وہ زبیدہ پھپھو کو منانے ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ جب واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے اماں کو بتایا کہ زبیدہ مان گئی ہے اور اس بار وہ احد اور سعد کی شادی میں ضرور آئے گی۔ میں بھی بابا کو خوش دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شادی کی تیاری زور و شور سے گھر پر جاری تھی۔ بڑی آپی بھی اپنے سسرال سے آ چکی تھی۔
थोड़े दिन बाद शादी शुरू हो जानी थी। अम्मा और आपी ने मिलकर बरी तैयार कर ली थी। खानदान के सभी लोग शादी में शिरकत करने की गर्ज से आ चुके थे। माइयों वाले दिन अचानक जुबैदा फुप्पो भी अपनी एक बेटी और बेटे के साथ शादी में आ गई। अब्बा उन्हें देखकर बहुत खुश थे। आखिर को वो उनकी छोटी बहन थी। वो ज़्यादा किसी से मिलती जुलती भी ना थी, इसीलिए ख़ानदान के सभी लोग उन्हें देखकर खुश थे। उनका बड़ा बेटा आबिद भी उनके हमरा आया था। आबिद एक खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल लोफरों जैसा था। उसके हाथ पर कई धागे बंधे हुए थे और गले में 2-3 किस्म की चेन भी पहनी हुई थी। माइयों से अगले दिन मेहंदी थी। मैंने आज गहरा मेहंदी कलर का ड्रेस पहना था जो मेरी गोरी रंगत पर बहुत जच रहा था। मैं इधर उधर इतराती फिर रही थी। मेरी मुमानियाँ और खाला वगैरह मुझे बार बार टोक रही थीं कि तुम ज़्यादा मत इतराओ, तुम्हें नज़र लग जाएगी। मैं उनकी बात पर हंस देती। मैं हाथों में गजरे पहन रही थी जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। वैसे भी कहते हैं कि औरत की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है और देखने वालों की नज़रों को फौरन ताड़ लेती है। मैंने इधर उधर देखा तो जुबैदा फुप्पो का बेटा आबिद मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी निगाहों से उलझन होने लगी। फिर मैं उसकी निगाहों के ताक़ुब से बचने के लिए इधर उधर छुपती फिरने लगी। मुझे ऐसा लगता मैं जहाँ जा रही हूँ उसकी नज़रें मेरा ही पीछा कर रही हैं। उसकी नज़रें मुझे अजीब चोरपन का एहसास दिला रही थीं और मैं किसी भी सूरत उन गंदी नज़रों से बचना चाहती थी। बारात वाले दिन मैंने अपनी कज़नों के मुंह से सुना कि जुबैदा फुप्पो का बेटा आबिद चरस वगैरह पीता है और ये बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। ये सुनकर तो मुझे वो और ज़्यादा जहर लगने लगा। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही शादी का हंगामा ख़त्म होगा मैं बाबा से शिकायत करूँगी कि वो मुझे इतने गंदे तरीके से देख रहा था। पूरी शादी में उसने मुझे कितना डिस्टर्ब किए रखा। आज सारे मेहमान रुखसत हो रहे थे। जुबैदा फुप्पो की भी जाने की तैयारी कर रही थी। उनसे मिलकर मैं वॉश बेसन में खड़ी मुंह धो रही थी जब भी जुबैदा फुप्पो का बेटा आबिद छुपके से मेरे पास एक कागज़ रख कर चला गया। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने वो कागज़ उठाकर अपने पास रख लिया। कमरे में जाकर खोला तो उस पर एक तहरीर लिखी हुई थी। कोमल मेरी जान, जब से मैंने तुम्हें देखा है मानो मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तुम्हारा महकता नौजवान जिस्म मेरी नींदें उड़ाए हुए है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे ना मिली तो शायद ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं जल्द ही अम्मी को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजूंगा। फ़कत तुम्हारा तलबगार आबिद। आबिद का ये वाहियात ख़त पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया। दिल तो चाह रहा था कि अभी जाकर ये ख़त बाबा के हाथ पर रख दूँ, लेकिन फिर अपने गुस्से को ज़ब्त करके और घर का माहौल ख़राब ना हो यही सोचकर मैंने वो अलमारी के कोने में डाल दिया। शादी का हंगामा क्योंकि ख़त्म हो गया था, मेरी दोनों भाभियाँ भी मीठे में हाथ डाल चुकी थीं। अब अम्मी का किचन में हाथ बटाने लग गई थी। फिर मैंने बाबा से ज़िद करके कॉलेज जाने की इजाज़त ली। उनकी इजाज़त पाकर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज जाते हुए अभी 2-3 महीने ही हुए थे कि एक दिन मैं कॉलेज से वापस घर आई तो जुबैदा फुप्पो आई हुई थी। उन्हें अपने घर में देखकर मेरा खून खोलने लगा और मुझे अपने आस पास ख़तरे की घंटियाँ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे आबिद ने उन्हें मेरे रिश्ते के लिए ही भेजा है। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं फुप्पो को मुंह पर ही इनकार कर दूंगी। उन्हें सलाम करके जल्दी से कमरे में आकर कपड़े चेंज करने लगी। खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया और खाना खाकर मैं सो गई। काफ़ी देर तक सोने के बाद मैं उठी तो फुप्पो घर से जा चुकी थी और एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। जब अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी छोटी फुप्पो जुबैदा तुम्हारा रिश्ता डाल गई हैं अपने बेटे आबिद के लिए, मैं अम्मा की बात सुनकर गुस्से में आ गई और कहने लगी कि क्या वही चरसी रह गया मेरे लिए। खबरदार जो आप लोगों ने मेरा आबिद से रिश्ता किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आबिद से कभी भी शादी नहीं करूंगी। वो 1 नंबर का लोफर आवारा लड़का है, मुझे वो बहुत जहर लगता है। अम्मा मेरी बातें सुनकर मुझे घूरने लगी। जो भी फैसला करेंगे तुम्हारे बाबा करेंगे, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी पता है कि वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैं बेतहाशा खुश हुई। दिल में ढारस बंधी कि शुक्र है कि मेरी माँ को उस लड़के के बारे में पता है कि वो किस तबीयत का मालिक है। खैर हस्बे साबिक मेरे बाबा ने दबे लफ्ज़ों में फुप्पो को मना कर दिया, मेरी पढ़ाई का बहाना बनाकर
کیونکہ میں نے وہ خط بھی بابا کو دکھا دیا تھا جس میں واہیات سے الفاظ میں مجھے پروپوز کیا گیا تھا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے سر میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے سر کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ کچھ دن تک تو میں برداشت کرتی رہی، پھر یہ صورتحال میرے لیے اتنی شدید ہو گئی کہ مجھے سب کچھ اماں کو بتانا پڑا کہ کچھ دن سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں میرے منہ سے یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئیں اور پھر اصرار کرنے لگیں کہ چلو تمہیں میں پیر صاحب کو دکھا دیتی ہوں۔ میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں کے مجبور کرنے پر چل پڑی۔ پیر صاحب کے آستانے پر حسب معمول بہت زیادہ رش تھا، لیکن چونکہ میرے بابا پیر صاحب کے خاص مرید تھے تو ان کے آستانے پر کام کرنے والے سارے ہی افراد ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ساری عورتوں کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے اور اماں کو اندر بلا لیا۔ اماں نے پیر صاحب کو مجھے دکھایا۔ انہوں نے حسب عادت لال لال آنکھوں سے پہلے مجھے گھورا، پھر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میرے سر پر رکھ کر دم کرنے لگے۔ سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں پیر صاحب کی نظر مجھے اپنے اوپر گڑی ہوئی محسوس ہوتی۔ میں اور اماں پیر صاحب سے دم کروا کر واپس آ گئے۔ شام کو اماں بابا کو بتا رہی تھیں کہ پیر صاحب نے اگلے دن پھر بلایا ہے کومل کو۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی الٹا سیدھا مسئلہ نہ ہو گیا ہو ہماری بچی کے ساتھ۔ میری طبیعت بھی صحیح ہو کے نہ دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت میرے کاندھوں پر کوئی بوجھ سا دھرا ہے جس کے وزن سے میں سانس بھی نہ لے پا رہی ہوں۔ اگلے دن اماں پھر مجھے پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ پیر صاحب نے جو ہمیں بات بتائی وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے اماں کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ یہ جادو بہت خطرناک قسم کا ہے۔ اگر تم نے اس جادو کا اثر اپنی بیٹی کے اوپر سے ختم کروانا ہے تو تمہیں اس کو ہمارے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ ابھی اسے اپنے گھر لے جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر فیصلہ کر کے بتانا۔ اگر اپنی بچی کی زندگی پیاری ہے تو تمہیں اس کو آستانے پر چھوڑنا ہی ہوگا۔ پیر صاحب کی باتیں سن کر میری ماں ہانپتی کانپتی مجھے اپنے ساتھ لیے گھر واپس آ گئی۔ شام کو بابا کے آنے کے بعد انہوں نے میری ساری صورتحال سے بابا کو آگاہ کیا۔ میرے بابا چونکہ پیر صاحب کے مرید تھے تو ان کی ہر بات پر عمل کرنا گویا ان پر فرض تھا۔ بابا نے ماں کو اجازت دے دی کہ تم اسے پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑ دو، کیونکہ وہاں اور بھی تو عورتیں رہتی ہیں علاج کروانے کی غرض سے۔ اگر کل کلاں کو ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اور پیر صاحب کی بات نہ مانی تو وہ بھی ہم سے خفا ہوں گے۔ میں اس ساری صورتحال سے بے خبر اپنے جسم کا درد لیے بے حال تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کون ہے جو مجھ پر جادو ٹونے کروائے گا۔ اماں نے ایک شاپر میں میرے 1-2 سوٹ رکھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے ہمیں اندر بلایا۔ جب اماں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے آستانے پر چھوڑنے کے لیے راضی ہوں، آپ اس کا علاج کر دیں کسی بھی طرح سے، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ اماں کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے پیر صاحب کی آنکھوں میں شیطانی چمک اٹھی ہو۔ مجھے پہلے بھی وہ کوئی خاص پسند نہ تھے۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں وہیں رونے دھونے لگی اور چیخنے لگی کہ اماں میں یہاں کیسے رہوں گی؟ خدا کا واسطہ ہے اماں، آپ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں۔ مگر اماں پر تو جیسے پیر صاحب کی باتوں کا اثر تھا۔ انہوں نے گویا میری کوئی بات ہی نہ سنی ہو۔ میرے تڑپنے کا ان پر بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر پیر صاحب کی 2 مریدنیاں آئیں اور مجھے گھسیٹ کر اندر لے گئیں۔ اندر ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر ایک اور چھوٹا سا کمرہ بھی تھا۔ وہ دونوں مریدنیاں مجھے پکڑ کر اس چھوٹے کمرے میں لے گئیں۔ اب میں بے بس بے آسرا پڑی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف میں کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی؟ مجھے اس نام نہاد پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے سگے ماں باپ ہی تھے۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں اکیلی پڑی تھی جبھی مجھے ایک مریدنی نے ایک گلاس میں شربت سلا کر پلایا۔ میں وہ شربت اگرچہ پینا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے زبردستی شربت کو میرے حلق سے اتار دیا۔ اس شربت کو پیتے ہی جیسے مجھ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں اس آستانے پر پڑی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، لو لے جاؤ اپنی امانت کو۔ اس خوبصورت دوشیزہ کو میں نے کئی دنوں سے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ یقیناً پیر صاحب کی آواز تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو ہلانا چاہتی تھی
زبان سے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پورے وجود کو سن کر دیا گیا ہو، پھر جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی فضا میں اڑ رہی ہوں۔ کافی دیر تک ایسا محسوس ہوتا رہا، پھر مجھے کسی نے ایک جگہ پر لٹا دیا اور پھر میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد 3-4 ہیبت ناک صورت لیے مرد کھڑے تھے۔ میں ڈر کر اٹھی اور ان کی شکلیں دیکھنے لگی، اور وہ تو جیسے میرے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ میں نے ان سے ڈر ڈر کر پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور میں کہاں پر ہوں؟ وہ چاروں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، تم اس وقت جنات کے کوٹھے پر ہو اور ہماری ہر بات ماننا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اگر تم نے کسی بھی بات سے منع کیا تو یوں سمجھنا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا کسی عذاب کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔ ہم تمہیں اتنا تڑپائیں گے کہ تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی ہم سے، اس لیے ہم تمہیں جو کہیں گے تم نے چپ چاپ ہماری بات ماننا ہوگی۔ ان کی صورت کے ساتھ ساتھ آواز بھی بہت خوفناک تھی، اور وہ جو باتیں کر رہے تھے ان کی وہ باتیں میرے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہ تھیں۔ مجھے یہ صورتحال کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ میں تو پیر صاحب کے آستانے پر تھی، پھر یہ چاروں لوگ کون تھے، کیونکہ ان کو تو میں نے کبھی بھی پیر صاحب کے آستانے پر نہیں دیکھا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک کہنے لگا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے، اپنے 2 خوفناک جنوں کو اس پیر صاحب کے حوالے کر کے تمہیں حاصل کیا ہے۔ تمہارا حسن اور یہ نیلی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ہمارے جنات کے سردار اگر تمہیں دیکھ لیں تو وہ شاید تمہارے دیوانے ہی ہو جائیں، اسی لیے شام تک تیار رہنا اور سج دھج کے ان کے سامنے آنا ہے، اور اگر کسی بات سے منع کیا تو اپنا حشر یاد رکھنا۔ وہ چاروں مجھے دھمکی دے کر چلے گئے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید میں کسی جنات کے گروہ میں پھنس چکی ہوں۔ کیا واقعی اس پیر صاحب نے مجھے ان جنات کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، بدلے میں 2 جنات حاصل کر کے؟ ان پیر صاحب کی نظر تو بچپن ہی سے میرے اوپر تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دھوکے سے مجھے اماں کو کہا تھا کہ مجھے آستانے پر چھوڑ دے۔ میں بری طرح سے جنات کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ اب یہاں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے شام ہو گئی، تبھی 2 جن زادیاں اندر آئیں اور انہوں نے میرے پاس عجیب و غریب قسم کے کپڑے پھینکے اور مجھے کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سردار صاحب کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ میں بالکل سن بیٹھی ہوئی ان کی شکلیں دیکھتی رہی۔ تبھی ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا، لگتا ہے اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، جن ذات کو بلانا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مڑنے ہی والی تھیں کہ تبھی میں نے ان کو پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور مجھے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دونوں جنزادیاں مجھے غور سے دیکھنے لگیں اور پھر کہنے لگیں کہ تم شاید اس حقیقت سے انجان ہو کہ تم اس وقت جنات کے کوٹھے پر ہو۔ ہمارے اس کوٹھے پر ہر روز جنات کے سردار کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، جس میں ان کی خاطر رقص و سرور پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ جنات کا سردار جن زادیوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظریں تو آدم زادیوں کو تاڑتی رہتی ہیں۔ اسے جیسے ہی کوئی آدم زادی پسند آتی ہے تو وہ اپنے خاص جن ذات کے ذریعے انہیں اٹھوا لیتا ہے، اور تم تو خوبصورتی میں بے مثال ہو۔ آج تک ہمارے کوٹھے پر تمہارے جیسی کوئی خوبصورت آدم زاد نہیں آئی ہے۔ اگر جنات کے سردار نے تمہیں دیکھا تو وہ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ تمہاری خوبصورتی آج اسے بے حال کر دے گی اور وہ ہمیں خوش ہو کر ڈھیروں انعامات سے نوازے گا۔ اسی لیے تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو تمہیں اسے ہر حال میں خوش کرنا ہے۔ وہ دونوں جنزادیاں مجھے انگلی اٹھا کر خبردار کرنے لگی۔ ان دونوں کی بات میں سہمی جا رہی تھی، پھر اٹھ کر بے دلی سے ان کے لائے ہوئے لباس پہننے لگی۔ وہ لباس نہایت خوبصورت اور ریشمی سا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ آخر جنات کا سردار کیسا ہوگا۔ یہ جنات اتنے ہیبت ناک ہیں تو ان کا سردار تو ان سے بھی زیادہ ہیبت ناک ہوگا۔ اس پیر صاحب نے نہ جانے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا جو مجھے دھوکے سے جنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تیار ہو کر پلنگ پر بیٹھی تھی جبھی میرے کانوں میں ہلکی ہلکی سی موسیقی کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ہلکے ہلکے سے ساز چھیڑ رہا ہو۔
تبھی دروازہ کھول کر 3 جنزاد اندر آئے اور مجھے یوں تیار دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ارے واہ، تم تو ہماری بڑی فرما بردار نکلی، شاباش، ایسے ہی عمل کرتی رہی تو بہت آگے تک جاؤ گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں دل ہی دل میں ان سے کتنی خوفزدہ تھی اور خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ چلو آؤ ہمارے ساتھ۔ اب وہ تینوں مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے سردار کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ سردار تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے اس کی آنکھوں میں چاندنی اتر آئی۔ پھر اس نے اپنے برابر میں کھڑے جنات کے کان میں کچھ کہا۔ حکم پاتے ہی وہ جنزاد میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، چلو اب رقص کر کے دکھاؤ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں مجھے یہ سب کچھ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی ایک جنات کے سردار کے سامنے۔ دل ہی دل میں روتے ہوئے میں اس سردار کو گھوم گھوم کر دکھانے لگی۔ وہاں جتنے بھی جنزاد اور جنزادیاں کھڑی تھیں، سب کی شکل بہت ہیبت ناک اور عجیب سی تھی۔ ان سب کے بیچ میں جھومتی رقص کرتی کسی پری کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک رقص کرتے کرتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن جنات کے سردار کا من تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ مجھے کسی بھی صورت رکنے نہیں دے رہے تھے۔ میں جھومتی رقص کرتی رہی اور وہ مجھے دیکھتے رہے۔ آخر تھکن سے چور ہو کر میں نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پلنگ پر لیٹی تھی جہاں پر میں رہ رہی تھی۔ میرے دونوں پاؤں زخمی تھے، تھکن سے میرا برا حال تھا۔ جبھی 2 جنزادیاں آئیں، ان کے ہاتھوں میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ کھانے کی عجیب و غریب سی ڈش لا کر انہوں نے میرے سامنے رکھ دی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، لو کھانا کھاؤ اور اپنے آپ کو تازہ دم کرو، کیونکہ سردار صاحب کو تم بہت پسند آئی ہو۔ اس نے ہمارے پورے کوٹھے کے لوگوں کو تمہاری وجہ سے بہت سے انعامات سے نوازا ہے۔ اب وہ ہر دوسرے دن آئیں گے اور تمہیں ان کے سامنے ایسے ہی پیش ہونا ہے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی یا مجھے سزا دے رہی تھی، اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب سی ڈش جسے دیکھ کر مجھے الٹیاں آ رہی تھیں، بمشکل میں نے اسے حلق سے اتارا اور وہیں گر کر لیٹ گئی۔ پھر تو جیسے روز کا تماشا ہو گیا۔ ہر دوسرے دن جنات کا سردار آتا اور میں اس کے سامنے رقص پیش کرتی۔ ان کا دیکھتے دیکھتے دل نہ بھرتا، لیکن میں ناچتے ناچتے تھک جاتی، اور جب تک تھک کر بے ہوش نہ ہو جاتی وہ تب تک محفل نہ روکتے۔ میری زندگی بہت بڑے عذاب سے گزر رہی تھی اور میں رات دن ایک اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ اگر مدد مانگتی بھی تو کس سے، کیونکہ وہاں تو سارے ہی جنات ایک جیسے تھے، سارے ہی ہیبت ناک اور خوفناک تھے۔ ان میں سے اگر کسی سے مدد کے لیے بولتی بھی تو شاید وہ لوگ میری گردن ہی اڑا دیتے۔ جنات کا سردار پوری طرح سے مجھ پر فدا تھا۔ جب میں اس کے سامنے رقص کرنے جاتی تو اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہتی۔ ایک دن میں اپنے زخموں سے چور چور پاؤں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر ایک جنزاد اندر آیا اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بری طرح گھبرا گئی۔ نہ جانے وہ مجھے کیا سزا دینے والا ہے اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے نرمی سے مجھے پکار کر کہا کہ لڑکی، مجھے پتا ہے تم کس قدر پریشان ہو اور ہم سب سے تنگ ہو، لیکن اگر کوئی ایک بار یہاں آ کر پھنس جاتا ہے تو یہاں سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جنزاد کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی نظر آئی تھی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تم سے پہلے بھی یہاں ایک لڑکی آئی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری طرح بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ جنزاد اسے ہر روز مجبور کرتے کہ تم جنات کے سامنے رقص پیش کر کے اسے خوش کرو، لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ جنات کے اتنا ستانے کے باوجود وہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹی۔ مجھے وہ لڑکی اچھی لگنے لگی اور میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا۔ پھر جنزاد نے اسے اتنا تنگ کیا کہ ایک دن سارے جنزاد اس کے کمرے میں گئے تو وہ انہیں مردہ حالت میں ملی۔ شاید اس نے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اسی معصوم لڑکی کا خیال آتا ہے، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ چلو مجھے کوئی تو یہاں اپنا ہمدرد ملا۔ میں اس جنزاد کی منتیں کرنے لگی کہ وہ صرف ایک بار میری یہاں سے نکلنے میں مدد کرتے۔ میں اس کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اس جنزاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا،
لیکن تھوڑے دن کے بعد ابھی مجھے تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور میں تقریباً ہر دوسرے دن ہی وہ لباس پہن کر سج دھج کر جنات کے سردار کے سامنے رقص کرتی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت بری طرح تھک چکی تھی اور جلد از جلد یہاں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ جنزاد نے بھی مجھے یقین نہیں دلایا تھا کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا، لیکن ابھی تک اسے ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ میری مدد کر سکتا۔ ہاں، پھر ایک دن قدرت نے مجھے یہ موقع عطا کیا۔ اس دن دوسرے قبیلے والوں کی بہت بڑی محفل تھی جس میں سارے جنزادوں کو بلایا تھا اور جنات کے سردار نے بھی وہیں شرکت کرنا تھی۔ جو جنزاد میری مدد کرنا چاہتا تھا اس نے کسی بہانے سے اس محفل میں جانے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی سارے جنزاد وہاں سے چلے گئے وہ جلدی سے میرے پاس آیا۔ چلو اب یہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو، تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو بھنک بھی پڑ جائے کہ میں نے تمہاری بھگانے میں مدد کی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو شاید میرا قتل کر دیا جائے۔ تم یہاں سے غائب ہوگی تو میں شور مچا دوں گا کہ تم یہاں سے بھاگ گئی ہو۔ میں جلدی جلدی تیاری کرنے لگی، جیسے تیسے کر کے چپل پہنا اور جنزاد کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس عجیب سے کوٹھے کا راستہ بھی بہت عجیب و غریب تھا جو میرے جیسے انسان کو کبھی بھی سمجھ میں نہ آتا۔ وہ جنزاد مجھے عجیب و غریب راستے سے لے جاتا ہوا آخرکار اس کوٹھے کے گیٹ تک لے گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اس سے آگے تمہارا کام ہے، یہ سیدھا جنگل ہے اور تمہیں اس میں سے گزر کر آگے تک جانا ہے۔ جیسے ہی یہ جنگل ختم ہوگا آگے ایک سیدھی سڑک آئے گی، سڑک پر تمہیں تھوڑی دیر پیدل چلنا ہوگا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بستی آ جائے گی۔ اس بستی میں سے تم کسی سے بھی مدد مانگ لینا تو وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ میں جانے کے لیے مڑی، پھر ایک بار مڑ کر جنزاد کو دیکھنے لگی جس نے میری اتنی مدد کی تھی اور اسے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے تشکر کے آنسو تھے۔ وہ بھی مجھے چھپ کر اللہ حافظ کہنے لگا۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگی۔ جنگل بہت خطرناک جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے جانور بھی صاف رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چل چل کر میرے پاؤں دکھ گئے، لیکن جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے دور دور تک کوئی سڑک بھی نظر نہیں آ رہی تھی جیسے کہ اس جنزاد نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے جنات کا بھی بہت خوف تھا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ میں ان کے کوٹھے سے بھاگ گئی ہوں تو شاید وہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے، پھر ان سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اور تیز تیز چلنے لگی، مجھے اپنے زخمی پاؤں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، بس میں جلد از جلد یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی۔ پھر جیسے اندھیرے میں جگنو چمکنے لگے کیونکہ جنگل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور مجھے سامنے ایک سیدھی سڑک دکھائی تھی۔ اس جنزاد نے مجھے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایک سڑک ضرور آئے گی، اور وہی ہوا۔ اب میں سڑک پر موجود تھی اور یہاں سے مجھے آگے جانا تھا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے اگے ہوئے تھے۔ مسلسل اتنی تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں بری طرح زخمی ہو گئے تھے، ان میں سے اب خون رس رہا تھا۔ بکھرے بال اور زخمی وجود لیے بس میں تیز تیز بھاگے جا رہی تھی۔ اب جنات کا مجھ تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ میں ان کی دسترس سے بہت دور آ چکی تھی۔ کافی دیر تک سیدھی سڑک پر چلنے کے بعد اب مجھے ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دینے لگی جس میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں بستی کی گلیوں میں داخل ہوئی میں آس پاس دیکھنے لگی کہ شاید مجھے کوئی انسان نظر آ جائے۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ اگر کوئی انسان مجھے دیکھ لیتا تو شاید مجھ سے ڈر کر بھاگ ہی جاتا۔ جبھی مجھے سامنے سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے منظر دھندلے ہو رہے تھے، لیکن مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جو کوئی بھی تھا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں زخمی حالت اور پیاس کی شدت سے لہرا کر گر جاتی۔ دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر اور کتنے گھنٹے تک بے ہوش رہی، مجھے کچھ یاد نہ تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک گھر میں موجود تھی۔ میرے سرہانے ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی میرے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، شکر ہے بیٹا تمہیں ہوش آ گیا، تمہیں پتہ ہے تم پورے 2 دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ میرا جسم بخار کی شدت سے جل رہا تھا۔ میں اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔
लेकिन मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि मुझसे अपने हाथ पांव हिलाना भी दुश्वार हो रहे थे। उस औरत ने मुझे उठते हुए देखा तो कहने लगी, बेटा लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। तुम जिस हालत में आई थी उस हालत में तुम्हारा बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी कमज़ोरी थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हें कई दिनों से भूखा रखा गया हो। तुम्हें अब होश आ गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। वो मेरे सर को थपथपाती हुई उठकर चल दी। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सी नज़र झुकाए बैठी थी। उन्होंने मेरे सामने खाने की ट्रे रखी जिसमें सूप था। फिर वो मुझे चम्मच से भर भर कर सूप पिलाने लगी। उनकी इस मोहब्बत पर मैं हैरान थी। क्या कोई किसी अजनबी से इस कदर मोहब्बत भी जता सकता है? फिर वो मुझे बताने लगी कि मैं किस तरह उनके घर तक पहुंची हूँ। उनका पोता मंसूर मुझे उस सड़क से बेहोश हालत में उठा कर लाया था। मैंने जहन पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे सामने से कोई आता हुआ नजर आया था जिसने मेरे वजूद को अपने हाथों में थाम लिया था। अब वो मुझसे अपने पोते मंसूर की बातें करने लगी कि कैसे बचपन में यतीम हो जाने के बाद उन्होंने उसकी तन्हा परवरिश की। मंसूर के वालिदैन शादी में जाते हुए एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे जब मंसूर सिर्फ 4 साल का था। तबीयत खराब होने की वजह से वो उस दिन इत्तफाक से दादी के पास ही रह गया था। अपने वालिदैन के साथ एक्सीडेंट से बच गया। उनकी यादें भी नाखुशगवार थीं। मैं उनके दुख को दिल से महसूस कर रही थी कि नौजवान औलाद का सदमा माँ के लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। मैं डर भी रही थी कि अब वो मुझसे मेरे बारे में भी पूछेंगी कि आखिर मैं कहाँ से आई हूँ और मेरी ये हालत कैसे हुई। लेकिन मुझसे बिना कोई सवाल किए वो मुझे आराम करने का कहकर उठ गई। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझे इतनी अच्छी औरत से मिलवा दिया था। बीते हुए दिनों की यादें मेरे जहन से मिटते न मिट रही थी। मुझे रह रह कर ख्याल आता कि अगर मैं वहाँ से ना भागती तो एक दिन उसी लड़की की तरह खुदकुशी कर लेती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत में सुधार आ रहा था। काफ़ी हद तक कमज़ोरी भी दूर हो चुकी थी। मेरे पाँव के छाले भी कम हो गए थे। मैं सोचती थी कि मैं ठीक होने के बाद आखिर कहाँ जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत का पोता मंसूर ज़्यादातर मेरे सामने भी ना आता था। उस बस्ती की औरतें भी अम्मा के घर आती जाती रहती थीं। वो अम्मा से पूछती कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। हमारी बस्ती में तो इसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं है। मेरी आंखें चूंकि नीली थीं और रंगत बेहद सफ़ेद, तो उस गांव की औरतें ज़्यादातर सांवली थीं, इसलिए मैं उनके लिए किसी अजूबे से कम ना थी। अम्मा ने उन्हें बता रखा था कि मैं उनकी किसी दूर परे के रिश्तेदार की बेटी हूँ। बुरे हालात की वजह से मुझे उनके घर आकर रहना पड़ा है। अगर अम्मा को मैं अपने बारे में सच्चाई बता भी देती तो कौन सा उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन करना था, क्योंकि जिनों बुतों की बातों पर यकीन करना तो शायद आजकल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक दिन मैं रात को सो रही थी कि अचानक मुझे ख्वाब में नजर आया कि मैं एक जंगल में भाग रही हूँ और एक से कई ज़्यादा जिन्नात मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं चीख चीख कर किसी को मदद के लिए पुकार रही हूँ, लेकिन मेरी मदद को कोई भी ना आया। फिर सारे जिनजादों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए उसी कोठे की जानिब लेकर जाने लगे। मैं उनसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे किसी सूरत भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। एकदम से मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर अम्मा और उसका पोता मंसूर भागते हुए आए। अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं उनसे मुसलसल एक ही बात कहे जा रही थी कि अम्मा मुझे बचा लो, वो जिनजात मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मैं बेतहाशा रो रही थी। मंसूर बेजारी से मेरी तरफ देख रहा था। जब भी मुझे उसकी नज़रों की बेजारी का एहसास हुआ तो मैं चुप हो गई। दूसरे दिन मंसूर अपनी दादी से कह रहा था कि ये क्या अजाब अपने घर में रखा हुआ है, आप इस लड़की को कहें कि ये यहाँ से चली जाए। रात को किस कदर इसने परेशान किया है। शायद इसकी इन्हीं पागलों वाली हरकतों की वजह से इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। अम्मा उसे कह रही थी कि बुरी बात है मंसूर, हमें क्या पता कि वो कितने बुरे हालात से गुजर कर आई है। हो सकता है किसी मुश्किल या परेशानी से उसके जहन पर गहरा असर डाल दिया हो, जिसकी वजह से वो अजियत में हो। मैं उन दोनों की बातें सुनकर इतनी शर्मिंदा हो रही थी, दिल चाह रहा था कि ज़मीन में दफन हो जाऊं। फिर सोचती कि मेरे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है।
اس پیر نے جنات کے ذریعے مجھے اپنے گھر سے اتنی دور پھینکوا دیا تھا کہ میرا گھر یہاں سے کوسوں میل دور تھا۔ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تھا اور کسی بھی طرح کر کے پرانی یادوں سے پیچھا چھڑانا تھا تاکہ میری وجہ سے اماں اور اس کے پوتے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اماں تو مجھے بڑے پیار سے رکھ رہی تھی، لیکن اس کے پوتے منصور کو میں ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ میں ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھی اماں ابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ منصور کسی کام کی وجہ سے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور اس کا یوں دیکھنا ہی میرے لیے قیامت ثابت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت مجھے اپنے لیے نرمی دکھائی دی تھی۔ اس کا یوں مڑ کر دیکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا اور میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں جب جنگل سے بے حال بھاگتی ہوئی آئی تھی اور گر کر بے ہوش ہو گئی تھی تو انہی مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا تھا۔ اب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے میں اسے دیکھنے لگی، حالانکہ اس دن کے بعد اس نے مجھ پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کا وجود اپنے لیے ایک سائبان کی طرح محسوس ہوتا۔ میں نے اماں کو اپنے بارے میں یہ بتا رکھا تھا کہ مجھے کسی نے کالج جاتے ہوئے اغوا کر لیا تھا اور ان اغوا کاروں سے کسی طرح جان چھڑا کر میں ان کے چنگل سے بھاگ کر آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں منصور کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے مجھے اتنی غور سے دیکھے جیسے اس دن دیکھا تھا۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو مجھے اپنی صورت اچھی لگتی، بلا شبہ میرا چہرہ چاہے جانے کے قابل تھا۔ کچھ دن بعد اماں میرے پاس بیٹھی ذکر کرنے لگیں کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ اب منصور کی شادی کر دی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں چاہ رہی تھی کہ اماں مجھے کہے کہ تم میرے منصور کے قابل ہو اور میں تمہیں اپنے منصور کی دلہن بناؤں گی، لیکن جب اماں نے بتایا کہ وہ منصور کے لیے گاؤں کی لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، یہ بات سن کر میرا چہرہ اتر گیا۔ پھر میں نے اداس لہجے میں پوچھا کہ کیا منصور گاؤں میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ اماں جواب میں کہنے لگیں کہ مجھے تو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بار کہا تھا کہ وہ گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ بات سن کر تو جیسے میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اب میں اداس رہنے لگی۔ اماں روز ہی اپنی پڑوسن کے ساتھ منصور کے لیے لڑکیاں دیکھنے جا رہی تھیں۔ اس دن بھی اماں لڑکی دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے بول کر گئی تھیں کہ تم کھانا بنا لینا جب تک میں آؤں، کیونکہ منصور کھیتوں سے آ کر جلدی کھانا کھانے کا عادی ہے۔ میں نے جلدی جلدی سالن پکا کر رکھ دیا تھا اور اب روٹیاں بنا رہی تھی جبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے آخری روٹی سینک کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر منصور تھا۔ اندر آ کر وہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہیں لیکن کھانا تیار ہے۔ تبھی اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب اماں آئیں گی تو وہ اس کے ساتھ ہی کھا لے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اداس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاید اس سے میرا یوں گھر کے کام کرنا پسند نہیں آیا۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے پتہ نہیں کیوں خود بخود آنسو گر رہے تھے۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ شاید میں منصور کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی اور اس کا مجھ سے یوں غیرت برتنا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اچانک کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تبھی وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا یہاں کب تک ٹکنے کا ارادہ ہے۔ اس کا بیزار لہجہ محسوس کر کے میرا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جسے اس قدر چاہنے لگی ہوں وہ مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں خاموش بیٹھی رہی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ مجھ پر ایک گہری نظر ڈال کر چلا گیا۔ میں سوچتی کہ بھلا وہ مجھ جیسی لڑکی کو کیوں اپنانے لگا؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں اتنا عرصہ جنات کے کوٹھے پر گزار کے آئی ہوں تو شاید وہ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ آخر میں اس کے قابل ہی کہاں تھی جو جاگتی آنکھوں سے اس کے سپنے دیکھنے لگی۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے منصور کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور شادی بھی طے کر دی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر چھریاں چلا دی ہیں۔ اماں خوشی خوشی ساری تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ مجھے بھی کہتی کہ تم بھی میرا ساتھ دو تیاری کروانے میں، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ میں سوچتی کہ اگر منصور کی دلہن آ گئی تو اس کو پتہ نہیں میرا وجود یہاں برداشت ہوگا کہ نہیں۔
अम्मा मंसूर की दुल्हन तैयार कर रही थी और मुझे उस आने वाली लड़की पर बहुत रश्क आ रहा था। वो लड़की किस कदर खुशनसीब थी कि मंसूर जैसा शानदार इंसान उसका हमसफ़र बनने जा रहा था। मैं अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा एक गहरे लाल रंग का जोड़ा फैलाए बैठी थी। वो जोड़ा निहायत ही खूबसूरत था। मुझे देखकर अम्मा कहने लगी कि ये देखो, ये मंसूर की दुल्हन का निकाह का जोड़ा है, तुम ज़रा देखकर बताओ कि ये उसे पसंद आएगा कि नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर तारीकी के साए लहराने लगे। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर अम्मा को कहा, अम्मा आपने इतने प्यार से तैयार किए हैं, भला उस लड़की को क्यों नहीं पसंद आएंगे। बल्कि वो लड़की तो बहुत खुशनसीब है जिसके लिए आप इतने बेहतरीन सूट बना रही हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं इससे भी अच्छे सूट बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं उनकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी और उठकर बाहर आ गई। मुझे ये भी फिक्र थी कि अगर मंसूर की दुल्हन ने मेरा वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं किया तो फिर मेरा ठिकाना कौन सा होगा। घर वाले तो शायद मेरी कब्र बनाकर उस पर फातिहा भी पढ़ चुके होंगे। हो सकता है उन्होंने मेरा गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दिया हो। और फिर चंद दिन के बाद आखिर मंसूर के निकाह का दिन आ गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में अकेली तन्हा बैठी थी। मुझे उसकी शादी में जाने का कोई शौक नहीं था और ना ही मैं जाना चाहती थी। तभी अचानक से अम्मा वही निकाह का लाल सूट लिए चली आईं। उन्होंने मेरे हाथ में वो सूट थमाया और मुझसे कहने लगी कि जाओ जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं उन्हें हैरत से देखने लगी और फिर अम्मा से कहने लगी, अम्मा ये सूट तो आपने मंसूर की दुल्हन के लिए बनाया था। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगी कि ये सूट तुम्हारे लिए ही बनाया था, क्योंकि मेरे मंसूर की दुल्हन तुम ही हो। मैं बौखला कर उनकी शक्ल देखने लगी। वो मेरी पेशानी चूम कर कहने लगी कि हैरान बाद में होना, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मन की मुराद यूं पूरी हो जाएगी। मैं तैयार हो गई तो अम्मा मुझे लेकर बाहर आ गई। बाहर सारे ही मेहमान जमा थे। मुझे उन्होंने लाकर मंसूर के पहलू में बिठा दिया। फिर मौलवी साहब ने हम दोनों का निकाह पढ़वा दिया। मैंने पूरे दिलो जान के साथ अपनी रजामंदी दी थी। जब सब खाने में मसरूफ़ हो गए तो मंसूर ने चुपके से मेरा हाथ थाम लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर वो मुझसे सरगोशी में कहने लगा कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। मैंने शर्मा कर दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। बाद में मुझे अम्मा ने बताया था कि मंसूर ने ही उनको कहा था कि जब लड़की आपके घर में मौजूद है तो बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है। तो गोया चुपके चुपके वो भी मुझसे मोहब्बत कर रहा था। आज मैं मंसूर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।